عمران خان کا ٹویٹر اکاؤنٹ ایک عرصے سے بند تھا۔ اس پر عمران خان کی طرف سے کوئی ٹویٹ جاری نہیں ہو رہا تھا، لیکن اچانک سے گزشتہ 3 دنوں سے مسلسل عمران خان کے ٹویٹ آ رہے ہیں، جس نے اس رجیم کی نیندیں حرام کر کے رکھ دی ہیں۔ ویسے تو یہ لمبے لمبے ٹویٹ ہیں، ہر ایک آپ کے سامنے ہم اسی طرح سے جس طرح عمران خان نے کہا ہے نہیں رکھ سکتے، لیکن اس کا ایک ایک حصہ ہر ٹویٹ کا آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں۔ سب سے پہلے آ جاتے ہیں 22 مئی کی طرف۔ 22 مئی کو عمران خان کی طرف سے اپنے ٹویٹ میں کہا گیا، تمام پاکستانیوں کو بحیثیت قوم چوکس اور متحد رہنے کی اشد ضرورت ہے۔ نریندر مودی پاکستان پر حملے سے اپنی اندرونی ساکھ کو بڑھاوا دینا چاہتا تھا۔ اس کے مذموم عزائم ناکام ہو چکے ہیں اور وہ خود زخمی ہے۔ وہ اپنی رسوائی کے بعد مزید حماقت کرے گا، جس کے لیے ہمیں بطور قوم تیار رہنا چاہیے۔ ان حالات میں ملک و قوم کو اتحاد اور یگانگت کی بہت ضرورت ہے۔ اس اتحاد کے لیے بہت ضروری ہے کہ عوام کی آواز کو سنا جائے۔ میں نے ہمیشہ کہا ہے کہ پاکستان کی خاطر آئین و قانون کی بحالی، عدلیہ کی آزادی اور ظلم کے خاتمے کے لیے جس کے پاس اختیار ہے، اس سے بات کرنے کے لیے تیار ہوں۔ مجھے اپنے لیے کسی ڈیل یا آسائش کی ضرورت نہیں ہے۔ نون لیگ کی حیثیت بتاتے ہوئے عمران خان کی طرف سے کہا گیا، نون لیگ کی کٹھ پتلی حکومت سے کسی بھی قسم کی گفتگو یا مذاکرات سے فائدہ نہیں ہے، یہ بے فائدہ ہے۔ اس حکومت کا جھوٹے اقتدار سے چمٹے رہنے کے سوا کوئی مقصد نہیں، ان کے اختیار میں کچھ بھی نہیں۔ یہ وہ حکومت ہے جس نے پاکستان کی اخلاقی اقدار اور آئینی ڈھانچے کو بالکل تباہ کر کے رکھ دیا ہے۔ پاکستان کا جو تہذیبی و اخلاقی ڈھانچہ تھوڑا بہت قائم تھا، وہ ان لوگوں نے پچھلے 2 سال میں مکمل طور پر تباہ کر دیا ہے۔ چور ہونا یا ڈاکو ہونا اس وقت اقتدار کی علامت بن چکا ہے۔ جو آپ کے سامنے رکھا یہ 20 مئی کا ٹویٹ تھا، میں نے شاید اس کو 22 مئی کہہ دیا۔ اب آ جاتے ہیں 21 مئی کے ٹویٹ کی طرف، جس میں عمران خان نے کہا، مجھے آج خیبر پختونخوا کے علاقوں میں کیے گئے ڈرون اٹیکس کے حوالے سے تفصیلات پتہ چلی۔ میں ڈرون حملوں میں معصوم پاکستانی شہریوں کی شہادت پر نہایت رنجیدہ ہوں اور اس کی شدید مذمت کرتا ہوں۔ میں خیبر پختونخوا حکومت کو ہدایت کرتا ہوں کہ وفاقی حکومت کو احتجاج ریکارڈ کروائیں اور ان ڈرون حملوں کو فوری طور پر رکوائیں۔ ڈرون حملوں میں معصوم شہریوں کی ہلاکت سے دہشت گردی کم نہیں ہوتی بلکہ مزید بڑھتی ہے۔ ہماری کئی سالوں کی جدوجہد کے بعد پاکستان میں امریکی ڈرون حملے رکے تھے۔ اگر آپ دہشت گردی کے خلاف ہیں تو اپنے ہی لوگوں کے گھروں پر بم مت گرائیں۔ ماشاءاللہ جنرل عاصم منیر فیلڈ مارشل بن گئے۔ ویسے بہتر تھا کہ وہ فیلڈ مارشل کی جگہ خود کو بادشاہ کا ٹائٹل دیتے، کیونکہ اس وقت ملک میں جنگل کا قانون رائج ہے اور جنگل کے قانون میں تو بادشاہ ہوتا ہے۔ میرے ساتھ جو ڈیل کی افواہیں پھیلائی جا رہی ہیں، کوئی ڈیل ہوئی نہ ہی ڈیل کے حوالے سے بات چیت جاری ہے، یہ سب جھوٹ ہے۔ ہماری فورسز خصوصاً ایئر فورس نے جس طرح مودی کے عزائم کو ناکام بنایا، اس کے بعد مجھے خدشہ ہے کہ وہ اب مزید حماقت کرے گا، جس کے لیے ہمیں بطور قوم تیار رہنا چاہیے۔ اب آ جاتے ہیں عمران خان کے تیسرے ٹویٹ کی طرف، جو 22 مئی کو کیا گیا۔ 9 مئی کے جھوٹے کیسز کا ٹرائل ایک بار پھر شروع کیا گیا ہے۔ 9 مئی ایک فالس فلیگ آپریشن تھا جس کی CCTV فوٹیج آج تک پیش نہیں کی جا سکی اور پچھلے 2 سال سے یہ ثابت کیا کہ اس کا واحد مقصد تحریک انصاف کو کچلنا تھا۔ 9 مئی کی CCTV فوٹیج اگر پیش کر دی جائے تو سچ سب کے سامنے آ جائے گا۔ ملک بھر کی طرح پشاور میں بھی ہمارے امیدواروں سے فارم 47 کے ذریعے سیٹیں چھینی گئیں۔ الیکشن پٹیشن کا فیصلہ دینے کے لیے زیادہ سے زیادہ 180 دن کا وقت ہوتا ہے، لیکن 15 ماہ گزرنے اور بار بار قانون اور جج بدلنے کے باوجود اب تک سماعت بھی نہیں ہو سکی۔ پشاور سے ہمارے جن لوگوں کا مینڈیٹ چھینا گیا، ان کو کابینہ سمیت فوری طور پر ہائی کورٹ سے رجوع کر کے پیٹیشن دائر کرنی چاہیے اور الیکشن کمیشن کے سامنے احتجاج بھی کرنا چاہیے۔ بات ہم کر رہے تھے عمران خان کے ٹویٹ کی جو مسلسل ہو رہے ہیں، اور عمران خان کا ٹویٹر اکاؤنٹ خاموش تھا۔ اب دھانے لگا عمران خان کے ٹویٹر اکاؤنٹ پر اگر بار بار کوئی چیز جاری کی جا رہی تھی تو ان کے بیٹوں کا انٹرویو تھا جس کی ڈبنگ کر کے اردو میں بار بار دکھائی جا رہی تھی۔ اب عمران خان کی طرف سے ٹویٹ کرنے کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ دیکھتے ہیں کہ اگلے ٹویٹ میں عمران خان کیا کہتے ہیں۔ اب بات کر لیتے ہیں عمران ریاض خان کی۔ وہ لندن میں ہوتے ہیں، برطانیہ میں ہوتے ہیں، وہاں سے ویلاگ کرتے ہیں۔ پاکستان میں ان کی کیا شہرت ہے اور کچھ لوگوں کو ان سے کیا تحفظات ہیں، خطرات ہیں، خدشات ہیں۔ عمران ریاض خان کے حوالے سے ایک انتہائی زیادہ
افسوسناک خبر سامنے آئی تھی، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ وہ خطرے سے ان کی حالت باہر ہے۔ ان کے بارے میں کہا گیا، بلکہ انہوں نے خود ہی کہا کہ میں گھوڑے سے گر گیا تھا، میرے جسم پر، کمر میں، ٹانگ پر، ہاتھ پر، چہرے پر، اور انہوں نے کہا کہ کہنی پر، اور انہوں نے یہ بھی بتایا کہ ان کا دانت بھی شاید متاثر ہوا ہے۔ عمران ریاض خان کی طرف سے اپنے باقاعدہ جو ویلاگ تھے ان میں وقفہ کیا گیا، 3 ویلاگ ان کے نہیں آئے۔ اس کے بعد عمران خان کی طرف سے پھر اپنے ویلاگ کرنے کا سلسلہ شروع کر دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ ان کو خیریت سے رکھے۔ اگلی خبر کی طرف چلتے ہیں۔ پاکستان میں کرنسی نوٹ پر سوچا جا رہا ہے کہ فیلڈ مارشل کی یا پھر ڈیلڈ مارشل کی تصویر لگا دی جائے۔ فیلڈ مارشل تو آصم منیر صاحب ہیں، جس کو حکومت کی طرف سے فیلڈ مارشل کا رینک دیا گیا ہے، اور ڈیلڈ مارشل، جن کو شیلڈ مارشل بھی کچھ لوگ کہتے ہیں، یہ میاں محمد نواز شریف ہیں۔ ان کو جب یہ پتہ چلا کہ فیلڈ مارشل آصم منیر صاحب کو بنا دیا گیا ہے تو انہوں نے پوچھا، لائٹر نوٹ میں اس کو سنیے گا، کہ مجھے کیا ملا، مجھے کیا بنایا جائے گا؟ تو ان کے بھائی نے کہا، بھائی صاحب آپ کی تصویر ہم کرنسی نوٹ پر لگا دیں گے۔ تو انہوں نے کہا کہ وہ تو پہلے بھی ہر عید پر کرنسی نوٹ پر عید مبارک کے ساتھ میری تصویر لگتی ہے۔ انہوں نے کہا نہیں 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 نہیں، بلکہ اصل نوٹ پر تصویر آپ کی لگائی جائے گی۔ دیکھتے ہیں کہ 5000 کے نوٹ پر میاں نواز شریف کی تصویر لگتی ہے یا پھر ان کے لیے ایک نوٹ الگ سے نکال دیا جاتا ہے، وہ 10,000 کا ہو سکتا ہے، 25,000 کا ہو سکتا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ 1 لاکھ کی کرنسی کا نوٹ ہو، 1 لاکھ روپے کا۔ چلیں، اس سے میاں نواز شریف صاحب خوش ہو جائیں گے، اور پھر جنرل آصم منیر کی اور پھر فیلڈ مارشل صاحب کی مزید بھی ان کو ترقی دینے کے لیے کچھ لوگ سوچ رہے ہیں۔ کچھ لوگوں کی طرف سے باقاعدہ مطالبہ سامنے آ گیا ہے کہ ان کی جتنی بڑی خدمات ہیں ان کو مارشل آف پاکستان کا رینک دے دیا جائے، جو 6 اسٹار جنرل کے برابر ہوتا ہے۔ اب ان کو فیلڈ مارشل بنایا گیا ہے تو وہ 5 اسٹار جنرل بنے ہیں۔ خوش آمد کی، چاپلوسی کی، حاشیہ برداری کی کوئی حدیں نہیں ہوتی، ان کا کوئی کنارہ نہیں ہوتا۔ اس کے بعد پھر ان کو کیا رینک دیا جائے گا؟ باقی عمران خان کے حق میں منافقانہ بیانات سامنے آ رہے ہیں، یہ ان کی پارٹی کی طرف سے نہیں بلکہ یہ دوسری پارٹیوں کی طرف جو ان کے شدید مخالف ہیں۔ جیسا کہ رانا ثناءاللہ کی طرف سے بار بار کہا جا رہا ہے کہ ہم عمران خان سے بات کرنا چاہتے ہیں، لیکن وہ بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ساتھ وہ کہتے ہیں کہ آگے بڑھنے کے لیے پاکستان کو، تحریک انصاف کو ساتھ لے کے چلنا بڑا ضروری ہے، نہایت ضروری ہے۔ رانا ثناءاللہ کی طرف سے منافقت کا شاہکار بیان ملاحظہ فرمائیے۔ ان کی طرف سے کہا گیا ہے حکومت اپوزیشن کے ساتھ بیٹھ کر ان کی ڈیمانڈ پوری کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ کیسی کوشش کر رہی ہے؟ ان کی ڈیمانڈ کیا ہے؟ عمران خان کے حوالے سے ڈیمانڈ ہے اپنے لوگ جو ان کے گرفتار کیے گئے ہیں، جن کو سزائیں ناجائز دی گئی ہیں، ان کی رہائی، ان کی سزائیں ختم کرنے کے حوالے سے ان کی ڈیمانڈ ہے۔ کیا رانا ثناءاللہ ان کی ایسی ڈیمانڈ پوری کر سکتے ہیں؟ اسی کو منافقت کہتے ہیں۔ اسی طرح سے جناب نجم سیٹھی صاحب، وہ بھی عمران خان کی تعریفوں کے پل باندھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ ان کی طرف سے باقاعدہ یہ کہا گیا کہ 6 مئی کو عمران خان کے ساتھ ایک بڑی طاقتور شخصیت ملی تھی، بلکہ کئی لوگ ان کے ساتھ بھی تھے جنہوں نے عمران خان کو بطور وزیر اعظم پاکستان کے بریفنگ دی تھی۔ پاکستان اور بھارت کے مابین جو کشیدگی ہے اس پر، اسے انہوں نے یہ ظاہر کرنے کی کوشش کی کہ عمران خان کے حوالے سے یہ رجیم اور یہ اسٹیبلشمنٹ اب نرم گوشہ رکھنے لگی اور عمران خان کی رہائی ہو سکتی ہے۔ یہ ساری کی ساری منافقت ہے، صرف اور صرف لوگوں کو یہ بتانے کے لیے، ان کی توجہ اس طرف دلانے کے لیے کہ اب عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ کے مابین مذاکرات شروع ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ ہو رہی ہے، لہٰذا کسی کو کسی قسم کی تحریک کی ضرورت نہیں ہے۔ ادھر ایسی باتیں ہو رہی ہیں، ادھر عمران خان کی طرف سے علی امین گنڈا پور کو تحریک چلانے کے لیے کہہ دیا، ان کو کہا گیا ہے کہ تحریک کی سربراہی آپ کریں گے۔ تو علی امین گنڈا پور کے سر پر عمران خان کی طرف سے ایک بار پھر تحریک چلانے کی پگڑی رکھی گئی ہے۔ تو ان کے رویوں کو، ان کے ماضی کو دیکھتے ہوئے پھر یہ سوال اٹھتا ہے کہ اس پگڑی کو وہ اپنے سر پر ہی رکھیں گے یا پھر اس پگڑی کو وہ اپنے پاؤں میں رولتے ہوئے نظر آئیں گے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کی طرف سے پریس کانفرنس کی گئی ہے، ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے سیکرٹری خارجہ۔ تو اس پر کچھ لوگوں کی طرف سے بات ہو رہی ہے، کہا جا رہا ہے کہ یہ دیکھیے، یہ تو ہماری سیاسی قیادت کو پریس کانفرنس کرنی چاہیے تھی، لیکن فوجی ترجمان پاکستان کی سیاست کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، یہ بالکل نامناسب ہے۔ ان لوگوں کی طرف سے کہا گیا کہ ان کو یہ پریس کانفرنس نہیں کرنی چاہیے تھی۔ تو ناظرین، اس حوالے سے ہمارے
ہمارا نقطہ نظر بالکل کلیئر ہے، بالکل واضح ہے۔ ان کی طرف سے یہ پریس کانفرنس کی گئی، میں سمجھتا ہوں کہ بالکل درست کی گئی ہے، اور پاک فوج کی طرف سے باقاعدہ ٹیک اوور کر لیا گیا ہے۔ ان نالائقوں سے، ان نااہلوں سے، یہ کمیٹڈ لوگ نہیں تھے پاکستان کے لیے، یہ کمپرومائز لوگ تھے، بھارت کے مفادات کے بارے میں زیادہ سوچتے ہیں، پاکستان کے مفادات کے بارے میں اتنا زیادہ نہیں سوچتے۔ اگر ان کے ہاتھ میں ہوتا پاکستان بھارت کے درمیان جو کشیدگی ہوئی، جس طرح سے محاذ آرائی ہوئی، جس طرح سے جنگ ہوئی، تو یہ کیا سے کیا نہ کر دیتے، صرف اور صرف اپنے کاروباروں کے لیے۔ تو پاک فوج کی طرف سے ٹیک اوور کیا گیا، سارے معاملات پاک فوج نے اپنے ہاتھ میں لیے، اور بڑے بڑے فیصلے کی، آپریشن کا فیصلہ کیا، آپریشن کے نام کا فیصلہ کیا، اور بھارت پر جس طرح سے حملہ کیا گیا یہ بھی پاک افواج کی طرف سے اپنے طور پر کیا گیا، اور ان کو صرف بتا دیا گیا، یہ رکھے گئے ہیں بیان بازی کے لیے۔ شہباز شریف صاحب بیان دے رہے ہیں، خواجہ سے بیان دے رہے ہیں، اور ان کے ڈپٹی وزیر اعظم وہ بھی برائے بیان دے رہے ہیں۔ تو ڈی جی آئی ایس پی آر کی طرف سے جو کچھ کہا گیا، ایک دو چیزیں آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں۔ ان کے ساتھ سیکرٹری خارجہ بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا کہ فتنہ ہندوستان بلوچستان کی ترقی نہیں چاہتا۔ بھارتی پراکسیز کا ریکارڈ بھی انہوں نے پیش کر دیا، جو بھارت کے لیے کام کرتے ہیں پاکستان میں موجود رہتے ہوئے، پاکستان کے باہر سے بھی۔ اتاتڑ کے بارے میں خبر آئی ہے کہ انہوں نے چلہ کاٹنا شروع کر دیا ہے، وہ شکتی حاصل کرنا چاہتے ہیں تاکہ پھونک مار کے بلوچستان سے دہشت گردی کا خاتمہ کر دیا جائے۔ ان کی طرف سے کہا گیا ہے کہ بھارت بلوچستان میں عدم استحکام چاہتا ہے، فتنہ ہندوستان کو انجام تک پہنچائیں گے۔ یہ انہوں نے نقل کی ہے ڈی جی آئی ایس پی آر کی۔ انہوں نے کہا کہ فتنہ ہندوستان کو انجام تک پہنچائیں گے، کیسے پہنچائیں گے، ان کے بس میں، ان کے اختیار میں کیا ہے۔ محسن نقوی کی طرف سے تو کہہ دیا گیا تھا کہ دہشت گردی بلوچستان میں ایک تھانے دار کی مار ہے، تو ان کے لیے کس کی ایک پھونک کی مار ہے، اس کے لیے ان کی طرف سے باقاعدہ چلہ کاٹنا شروع کر دیا گیا ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔